اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ امام علی بن محمد خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے زیادہ پرہیزگار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی متعدد آیات نازل ہوئیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ قرآنی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تو کفار کو بہت حیرت ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مہنگی قیمت کیوں خریدا، شاید بلال کا کوئی ان پر احسان ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنی مہنگی قیمت سے خریدا اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس سے واضح کر دیا گیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہے۔ یہ فعل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔